اصل طاقت کا جو محور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے. پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک قومی فوج ہے. ہمارے لیے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے، فوج پاکستان بھی نہیں یہ چاہیں گی کہ وہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے، نظریے یا جماعت کی طرف راغب ہوں. افواج پاکستان میں ہر مسلک، ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے. اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ثاقب نثار اور خواجہ میں سردار طارق رحیم ان کی مشاورت کے بعد جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے وہ حکومت کے خلاف کتنا بڑا فیصلہ دے سکتا ہے اور اس فیصلے کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے جس طرح تڑی بازی یا بیان بازی یا سیاست کی جا رہی ہے، یہ معاملات کیا ہیں، اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اگر انسان میں شرم اور حیا ختم ہو جائے تو پھر سب کچھ آسان ہوتا ہے. تو ناظرین، ان تمام امور پر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ روز جس طرح آئی ایس پی آر کے اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اپنا سپریم کورٹ کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ وزارت دفاع کی طرف سے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی، یعنی اس رپورٹ کو آئی ایس پی آر نے انڈوس کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اور جو ہے وہ دفاعی اداروں کے یا خفیہ اداروں کے سربراہان کے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی اس کو ہم سب کو بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ چیزیں سیکریٹ ہوتی ہیں اور سیکریٹ رہیں تو اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے. مزید ناظرین، انہوں نے کہا کہ فوج نے جب بھی اور جہاں بھی کسی خاص جماعت، فرقے یا مکتب فکر کا ساتھ دیا ہے اس وقت تباہی اور انتشار پھیلا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت بھی ہم ایک ایسے انتشار سے گزر رہے ہیں جس انتشار کو 3-4 جرنلز اور 3-4 جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرلز نے جو ہے وہ پال پوس کر بڑا کیا. یعنی عمران خان آج ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تو ناظرین، آرمی کے اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ سیاسی قیادت پاک فوج کے جو ہے وہ پیشہ ورانہ جو سوچ کو تقویت بخشے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام نہیں چاہتے کہ فوج کسی ایک گروہ یا کسی ایک سوچ یا کسی ایک جماعت کی طرف اس کا جھکا ہو. یعنی آرمی اسٹیبلشمنٹ ہر صورت میں نیوٹرل رہنا چاہتی ہے اور اس کو نیوٹرل رہنے دیا جائے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے جو ہے وہ غیر سیاسی اور آئینی حکومت اور فوج کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ آئینی تعلق ہوتا ہے کسی بھی سیاسی حکومت سے، غیر سیاسی اور آئینی تعلق ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ مطلب اس کو غلط رنگ دے کر اور جو مختلف قسم کے افواہ پھیلائے جا رہے ہیں وہ غلط بات ہے، کیونکہ حکومت اور مطلب فوج اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اگر غیر سیاسی اور آئینی تعلقات مستحکم ہو جائیں تو پھر یقین جانیں کہ جمہوریت کو مستحکم ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ فوج مکمل طور پر غیر سیاسی رہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ اے پولیٹیکل رہے، اور حکومت کی جہاں معاونت کی ضرورت ہو وہاں معاونت کرے. ناظرین، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جو رپورٹ جمع کرائی ہے وزارت دفاع نے سپریم کورٹ میں وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے. اب اگر وہ رپورٹ حقائق پر مبنی ہے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ساتھ مذاکرات ہوئے یا جو ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او اور سیکرٹری دفاع انہوں نے آ کے جو ہے وہ چیف جسٹس سے ملاقات کی، تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ اس ملاقات میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس میں ایک ہی چیز ہے کہ فوج کو جو ہے وہ محاذ سے یا جس جنگی محاذ پہ فوج ہے اس وقت،
یا جس صورتحال سے فوج اس وقت گزر رہی ہے یا ملک گزر رہا ہے یا جس طرح دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں فوج کو واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ تو ناظرین، سوالات کے جواب دیتے ہوئے ڈی جی ISPR نے کہا کہ TTP کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ اس وقت کی حکومت کی خواہش تھی، اور حکومت کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ان سے مذاکرات کیے گئے اور لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا گیا، یہاں تک کہ ایک شخص مسلم خان جو TTP کا اہم بندہ تھا، جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، لیکن اس کی سزائے موت صدر عارف علوی نے معاف کر دی اور اس کو بری کر دیا۔ نہ صرف ان دہشت گردوں کو بری کیا گیا بلکہ ان کو پیسے تک دیے گئے۔ تو بہرحال یہ سیاسی فیصلہ تھا، حکومتی فیصلہ تھا۔ یہاں پر ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب TTP کو افغانستان سے واپس لا کر خیبر پختونخوا میں آباد کرنے کا جو معاملہ تھا وہ سیدھا جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان سے ریلیٹڈ تھا اور آج بھی ہے۔ اور یہ جو گناہ سرزد ہوا ہے جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان سے، اس کی گرفت ہونی چاہیے۔ گرفت تو کشمیر کے معاملے پر بھی ہونی چاہیے، گرفت تو آئین کی خلاف ورزی پر بھی ہونی چاہیے، گرفت تو اسمبلی توڑنے کے جرم کی بھی ہونی چاہیے، گرفت تو جو ہے وہ ایک آئینی حکومت کو ایوان صدر میں جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے گرانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح تو بہت کچھ ہے، یعنی جتنے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں اس وقت تک، ان سب کے قتل کی FIR بھی انہی افراد کے خلاف درج ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ کل 27 تاریخ ہے اور کل سپریم کورٹ کو ایک ایڈوائز دی گئی ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے۔ اس حوالے سے جو آج آپ نے آڈیو لیک سنی اپنا اس کی سردار طارق رحیم جو بہت بڑے وکیل ہیں اور سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے، اور یہ جو اب ویڈیو ریکارڈنگ ہے یہ آزاد کشمیر میں جو توہین عدالت کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد کی گئی ہے۔ یعنی یہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں یہ یوسف رضا گیلانی کو جس طرح جو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تھا اور جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس فیصلے کو، اور آزاد کشمیر میں جس طرح وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا ہے اور جو ہے وہ توہین عدالت کے ارتکاب پر، اسی طرح شہباز شریف کے خلاف بھی توہین عدالت کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح آڈیو لیک ہوئی ہے یا جس طرح معاملات ہوئے ہیں یا جس طرح ساسو ماں کی آڈیو لیک ہوئی ہے، جس طرح اس سے پہلے اپنا سردار طارق رحیم اور ثاقب نثار کی مریم نواز کے حوالے سے جو ہے وہ آڈیو لیک ہوئی تھی، جس طرح محمد خان بھٹی نے بالکل ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران نہ صرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بلکہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن پر بھی سنگین الزامات لگائے، اور کیا کچھ کہا تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے تو اس لیے سپریم کورٹ ٹرک آیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج کل جو ہے سپریم کورٹ اس حوالے سے برہم بھی ہے، ناراض بھی ہو سکتی ہے، برہمی کا اظہار بھی کر سکتی ہے، لیکن اتنا نہیں کر سکتی کہ فل کورٹ بلائے اور جو بھی آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک فل کورٹ طلب کیا جائے اور اس میں ان کی پراپر انویسٹیگیشن کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے، اور ایسا فیصلہ بھی سنایا جائے کہ کسی کی بھی آڈیو لیک یا پرسنل جو معاملات ہیں وہ منظر عام پہ نہ آ سکیں۔ تو ناظرین، یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی، کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے دامن پر پہلے تو کئی داغ تھے، اب جو داغ لگ رہے ہیں یہ بہت بھیانک ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں، یہ ایک عرصے تک ان کے دامن پہ لگے رہیں گے اور مٹیں گے نہیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کو سنجیدہ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ادروائز آپ دیکھیے گا کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ فیملیز انوالو ہو رہی ہیں، ججز کی فیملی جو ہے وہ وکلا کی فیملیز، یعنی اب چیف جسٹس کو، جسٹس منیب کو میسج کر کے اور ان کو جو ہے وہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ آپ نے نااہل کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ مارشل لاء کی راہ ہموار کرنی ہے۔ ظاہر ہے مارشل لاء کی راہ ہموار ہوگی، اور اگر عدالت کی کسی بھی
کرم نوازی کی وجہ سے اس ملک میں ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک آرمی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل فیض کا جو باقیات ہے سپریم کورٹ میں اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں، ان کی خواہش ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جو آئین پسند 7 ججز ہیں ان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کو سپریم کورٹ میں نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین، اگر ماشاء اللہ لگتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عطا من اللہ اور جسٹس امین الدین خان کیا پی سی او پہ یا کسی ایل ایف او ٹائپ پر یا ایسی کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس پہ حلف اٹھا سکتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ماشاء اللہ کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور راہ اس لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ انسان اگر تھوڑا سا ڈھیٹ ہو جائے، تھوڑا سا بے شرم ہو جائے تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آج ثاقب نثار نے آڈیو لیک پر کہا کہ میں نے کون سا کشمیر بیچ دیا ہے یا پاکستان کا سودا کیا ہے۔ تم نے کشمیر اور کا بیچنے اور پاکستان کا سودا کرنے کو تو ایک طرف رکھو، لیکن تم نے پاکستان کے عدالتی نظام کو چھیڑا ہے، تم نے نظام عدل میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تم نے جو ہے منصب پر نہ ہونے کے باوجود اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اور ججز کو مجبور کر رہے ہو ایک انکانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے، جس طرح آپ نے ان کو مجبور کیا تھا 63A کی انٹرپریٹیشن کرنے کی بجائے 63A کو ری رائٹ کرنے کے لیے، اور آج بھی آپ یہی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج مجھے اندازہ، پہلے مجھے یقین تو تھا لیکن آج پکا یقین ہو گیا کہ جس طرح جو ہے وہ ثاقب نثار کی ساس اور اپنا سردار طارق رحیم کی اہلیہ ماشاءاللہ کی بات کر رہی تھیں کہ یہ ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے اور لگانا پڑے گا انہیں جانا پڑے گا، اور ایسی اگر چیزیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو جرم کیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حکومت کو صرف پریس کانفرنسز کر کے اور صرف تڑی بازی دکھا کے اور جو ہے وہ تیور الٹے کر کے پریس کانفرنس کر کے پھر گھر چلے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر حکومت اس مسئلے میں سنجیدہ ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ نظام عدل درست سمت اختیار کرے تو پھر ایک بار حکومت کو بھی ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور حکومت کو جو ہے وہ واضح پیغام پہنچانا پڑے گا عدلیہ کو کہ بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب۔ تو چیف صاحب کو بھی واضح پیغام دینا ہوگا کہ انف از انف، اب بس یہ جو ہتھوڑے، ظاہری طور پہ ہتھوڑا اور اس ہتھوڑے کے پیچھے جو بندوق کی نالی اور اس کے اوپر لگی سنگین جو ہے نا ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس سازش کو، اس ملی بھگت کو، اس گٹھ جوڑ کو توڑنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو ایک بڑا کمیشن بنانا پڑے گا، اور وہی کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا، اور وہی کمیشن اتنا بااختیار ہو کہ ان تمام آڈیوز اور ویڈیوز کا انڈیپینڈنٹ فرم سے فرانزک کروائے، اور فرانزک کے بعد جو ہے وہ سب کچھ کرے۔ ثاقب نثار کہتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، یہ تو ہماری نجی جو ہے وہ چیز تھی، ہماری نجی بات چیت تھی۔ تو نجی بات چیت تھی تو نجی بات چیت میں آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، خوش ہو، ہاں کھانا کھایا نہیں کھایا، بخار تو نہیں آیا آپ کو، عید کیسی گزری؟ لیکن یہاں آپ سیدھا سیدھا مداخلت کر رہے ہیں، یہاں آپ سیدھا سیدھا ایک جو کیس چل رہا ہے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ایک وکیل کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ یوں کرو گے اور اس طرح بندے کھڑے کرو گے تو ان کے خلاف توہین عدالت ہو جائے گی۔ یہ آپ کی ذاتی بات چیت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ پرسنل جو معاملات ہیں اس کی ریکارڈنگز اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں پیچھے تو پھر قوم کا حق بنتا ہے کہ قوم کو ان حقائق کا پتہ ہونا چاہیے، وہ پھر جسٹس ثاقب نثار ہو یا جسٹس گلزار ہو یا پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔
اور یہاں جسٹس منیر سے بات شروع کریں کہ جس کے ایک فیصلے نے اس ملک کو دو لخت کر دیا تھا، اور آج بھی آپ جو ہے وہ جس طرح کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں یہ ملک دشمنی سے کم نہیں ہے، یہ فیصلے پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، یہ جو فیصلے ہیں اس طرح کے فیصلے پاکستان میں کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، اس کو ویک کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی بنیادوں کو آپ ہلا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے پاکستان بیچا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں 3 لوگ گرفتار ہو جائیں تو پاکستان کا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا، صرف 3 لوگ، ثاقب نثار، قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، یہ 3 لوگ گرفتار ہو جائیں تو پھر یہ جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، یہ جو ٹی ٹی پی کا نیٹ ورک ہے اور ٹی ٹی پی کا جو پھیلاؤ ہے، ٹی ٹی پی تک اسلحے کی جو ترسیل کا معاملہ ہے، اور یہ جو ادھر ثاقب نثار کے ذریعے عدالتی امور میں جو ہے وہ ان کو اپنے مرضی کی ڈائریکشن دینے کے جو معاملات ہیں، اور نظام اور جو ہے وہ کیس پر ایک چلتے ہوئے کیس پر اثر انداز ہونے کا الزام ہے، اس میں ان کی پکڑ ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس طرح کی بے شرمی اور ڈھٹائی سے آپ پاکستان کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ مسٹر ثاقب نثار، آپ کا دور گزر چکا، اب جو دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، آپ نہیں چھپا سکتے۔ آپ کی ازواج، آپ کے اہل خانہ، آپ ہی نے اجازت دی تھی نا۔ عمران خان کہتا تھا نا کہ کیا ہے، ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، تو پھر ہوتا ہے تو پھر اچھی بات ہے تو ہے کہ جی وزیر اعظم کی حفاظت کرنی ہے۔ جب آپ خود اداروں کو اپنے سر پہ بٹھا کر اجازت دیں گے کہ ہماری پگڑی اتارو تو یقیناً وہ آپ کی پگڑی اتاریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔